اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس سے مسئلہ اخذ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ ایک سفر میں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب لوگوں نے آرام کیا، پھر آپ نے قافلے کی روانگی کا اعلان کر دیا، قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن جناب عائشہ وہیں رہ گئیں۔ کیوں وہیں رہ گئی تھیں؟ کیوں رہ گئی تھیں جی؟ ہار تو گم ہو گیا تھا، لیکن کیا ہار اتنا قیمتی تھا کہ انہوں نے قافلہ ہار کی خاطر چھوڑ دیا؟ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ قافلہ جانے والا ہے، روانہ ہو رہا ہے، تو کیا پھر بھی وہ ہار تلاش کرتی رہتی؟ نہیں، قضائے حاجت کے لیے گئیں، ہار گم ہوا، ہار تلاش کرتی رہی، لیکن یہ پتا نہیں چل سکا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ واپس آئیں تو قافلہ جو تھا روانہ ہو چکا تھا، اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سفر میں کس شکل میں لے جایا جا رہا تھا؟ کار میں بٹھاتے تھے کہ کسی اور گاڑی میں؟ کس میں بٹھاتے تھے؟ اونٹنی پہ۔ کس انداز میں اونٹنی پہ بٹھاتے تھے جی؟ ہودج میں، جسے آپ آسانی کے لیے کہہ لیں کہ جیسے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی بچپن میں ڈولی کی طرح کی چیز آپ سمجھ لیں، ڈولی کی طرح کی چیز جسے عربی میں ہودج کہتے ہیں، اس میں جناب عائشہ کو بٹھا کر صحابہ کرام اونٹنی کے اوپر لاد دیتے تھے، بٹھا دیتے تھے۔ اب ہودج کو اوپر رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا۔ صحابہ کرام کی ولایت میں کسی کو شک ہو جی؟ جناب عائشہ کی ولایت میں کسی کو شک ہو؟ قافلہ روانہ ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عائشہ ولی ہیں، ولی کو ہار نہیں مل رہا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ولی جو ہیں ان کو سوئی تک نظر آ جاتی ہے اور دور سے نظر آ جاتی ہے، جناب عائشہ کو ہار نہیں مل رہا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ قافلہ روانہ ہو گیا، اللہ کی ولی کو معلوم نہیں ہے کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان صحابہ کرام کو دیکھیں، 4-5 ولی مل کے ان کا ہودج اٹھا کے اونٹنی کے اوپر رکھتے ہیں، اور جناب عائشہ کا ہودج اونٹنی کے اوپر رکھ دیا گیا، وہ ڈولی سی اونٹنی کے اوپر رکھ دی گئی، انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ ڈولی کے اندر، ہودج کے اندر جناب عائشہ موجود نہیں ہے۔ اور آج گلی محلے کا ہر ولی غیب جانتا ہے، آج گلی محلے کا ہر ولی غیب جانتا ہے، میرے گھر کی باتیں جانتا ہے، اور وہ اللہ کے عظیم ولی جن کی ولایت میں شک و شبہ نہیں ہے وہ نہیں جانتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ آج کے یہ نام نہاد لوگ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی شعبہ دکھا دیتے ہیں اور ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، شہاب نامہ، پڑھی ہے نا؟ قدرت اللہ شہاب کی لکھی ہوئی ہے، کبھی اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ اس میں قدرت اللہ شہاب نے 1-2 واقعات لکھے ہیں جو اس نے خود دیکھے ہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے ایک ولی کے بارے میں، ایک پیر کے بارے میں، کہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس دور دور سے آتے تھے تعویذ لینے کے لیے، خصوصاً وہ عورتیں جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی، دور دور سے عورتیں آتی، پیر صاحب کے پاس پہنچتی، پیر صاحب تعویذ لکھنے لگتے تو اچانک دیکھتے کہ سیاہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ لکھتے تھے کس کے ساتھ؟ اس زمانے کے قلم کے ساتھ، یعنی سیاہی کے ساتھ لکھتے تھے، دوات موجود ہوتی تھی، اس میں سے سیاہی لیتے تھے۔ پیر صاحب لکھنے لگے تو پتا چلا کہ سیاہی ختم ہو گئی ہے۔ پیر صاحب معذرت کر لیتے کہ میں تعویذ نہیں لکھ سکتا، اب سیاہی آئے گی تو لکھیں گے۔
وہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ باہر دکان سے منگوا لیں گے. اب پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد آئے گی. میاں بیوی مایوس ہو کے باہر آتے, چہرہ لٹکا ہوا ہے, باہر چیلے بیٹھے ہوتے, کہتے کیا ہوا؟ کہا پیر صاحب کے پاس سیاہی ختم ہو گئی ہے. چیلا کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیگم کا زیور اتار کے میرے حوالے کر دو, پیر صاحب سیاہی کے بغیر بھی لکھ سکتی ہیں, میں سفارش کروں گا. سفارش ہوتی اور پیر صاحب پھر جیب سے قلم نکالتے جو بغیر سیاہی کے لکھتا. یہی قلم جو آج کل عام ہے, اس زمانے میں کسی کسی کے پاس ہوتا تھا, پیروں کے پاس. پیسہ تو ان کے پاس ہوتا ہے نا, ایسے شعبدوں کی ضرورت رہتی ہے, منگوا لیتے ہیں, جو نیا شعبدہ ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. ایک اور پیر صاحب کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رات کو ذکر کی مجلس قائم کرتے ہیں تو اچانک ان کے پیٹ سے نور نکلتا ہے. جیسے آج کل کئی لوگوں کو کرنٹ پڑتا ہے تو ایسے ہی نور نکلتا ہے. تو راز کیا تھا اصل میں؟ راز یہ ہے کہ اس زمانے میں نئی نئی آئی تھی یہ ٹارچ, عام لوگوں کے پاس نہیں تھی, پیر صاحب کے پاس تھی. ذکر کرتے کرتے اچانک بٹن دبا دیتے, لوگ کہتے لو جی نور نکل رہا ہے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے پیچھے رہ گئیں. اللہ کی ولیہ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ قافلہ جو ہے روانہ ہو رہا ہے. اور صحابہ اکرام جو انہیں اونٹنی پہ بٹھاتے تھے وہ بھی جان نہ سکے کہ جناب عائشہ موجود نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیگم کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ کیوں بھائی بتائیے, کیسے چھوڑ کے چلے گئے؟ کیا آپ کو معلوم تھا کہ میری بیگم قافلے میں نہیں ہے؟ اگر معلوم ہوتا تو اللہ کی قسم کبھی بھی اپنی بیگم کو چھوڑ کے نہ جاتے. جتنا احترام اپنی بیگمات کو آپ نے دیا کوئی اور نہیں دے گا. آپ تو وہ عظیم نبی ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی بیگم جناب صفیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پہ سوار ہونا تھا, آپ نے اپنا با برکت گھٹنا ان کے آگے کر دیا کہ یہاں پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے تو اپنی بیویوں کی خدمت کرتے, ان کے کام کاج کرتے. یہ نبی اپنی بیگم کو چھوڑ کے جا رہے بھی کیوں؟ اس لیے کہ غیب نہیں جانتے, اس لیے کہ غیب نہیں جانتے. غیب کی اتنی باتیں جانتے ہیں جتنی اللہ نے بتا دی ہیں. غیب کی باتیں یقیناً نبیوں کو اللہ نے بتائی ہیں, ہمارا ایمان ہے. پورا قرآن غیب ہے, جنت جہنم کی باتیں غیب ہیں. لیکن نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں 1-2 قطروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. بخاری شریف کی حدیث ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سمندر کے کنارے ہیں, سمندر کے قریب کھڑے ہیں. چڑیا آئی, سمندر میں سے پانی لیا. چڑیا نے پانی لیا تو جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے, اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہیں, نبی سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے سامنے چڑیا آئی, پانی لیا, اس کے پانی لینے سے کیا سمندر کے پانی کو کوئی فرق پڑا ہے, اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہا یہی مثال ہے میرے اور تمہارے علم کی اللہ کے علم کے سامنے. جو علم اللہ نے تمہیں دیا, مجھے دیا, وہ 1-2 قطروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے علم کے مقابلے میں. تو میرے بھائی اللہ نے اپنے نبیوں کو غیبی باتیں بتائی ہیں, کتنی؟ بے شمار نہیں. انہیں شمار کیا جا سکتا ہے, 10, 100, 1000, لاکھ, کروڑ, ارب, کہاں تک آپ جائیں گے؟ اور اللہ کا علم شمار کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی شمار نہیں ہے, اس کی کوئی تعداد نہیں ہے. کوئی ایسا کلمہ ہے ہی نہیں, کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ اللہ کے علم کی مقدار کو بیان کیا جائے.